أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. اليوم يوم الثلاثاء، إن شاء الله سنبدأ على بركة الله وتوفيقه الدرس الخامس والعشرون في هذه الدورة، دروس اللغة العربية لفهم القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. میرے رب اس کام میں میرے لیے آسانی پیدا کر، کوئی مشکل اس کام میں میرے آڑے نہ آئے، بخیر و عافیت اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا، تیری ہی مدد اور نصرت سے ہم یہ کام کرنے کے لیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ورزقا حلالا طیبا واسعا، اور ایسے رزق کا جو وسیع بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، حلال بھی ہو، ولسانا ذاکرا، اور ذکر کرنے والی زبان کا، وقلبا خاشعا، اور تیرا ڈر رکھنے والے دل کا، ونفسا مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ کا، ودعاء مستجابہ، اور ایسی دعا کا جسے تو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن میں آج سورۃ النبأ، 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، صورت نمبر 78، اس کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات کو نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے، جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جس روز روح القدس اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ الحمدللہ ہمارے اس دورہ کا آج 25واں سبق ہے، اور کل ہم نے مرکب ناقص کی چوتھی قسم مرکب جاری شروع کی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے۔ جو باقی کے مرکبے رکن جارہ رہتے ہیں، 5 کل ہم نے پڑھے تھے، جو باقی کے ہیں وہ انشاءاللہ آج کر کے ہم جو مرکب ناقص ہے اس کا چیپٹر انشاءاللہ کلوز کریں گے۔ تو میں اپنی ورڈ کی اسکرین پہ جا رہا ہوں۔ جی آپ کو شو ہو رہی ہے؟ جی جزاک اللہ۔ جی مرکب جاری ہم نے کل شروع کیا تھا۔ مرکب جاری بھی مرکب ناقص ہے، اور مرکب جاری جو ہے یہ جار اور مجرور سے مل کر بنتا ہے۔ جار یا حروف الجر یا حرف جر یا حرف جارہ، یہ سارے اسی کے نام ہیں جو حروف ہم پڑھ رہے ہیں۔ حروف جارہ اور اس کے بعد کوئی اسم آتا ہے یا ضمیر، اور وہ مجرور ہوتا ہے، لہذا حرف جر اور مجرور سے مل کر جو مرکب بنتا ہے اسے مرکب جاری کہا جاتا ہے۔ کل جو تعداد ہے حروف الجر کی وہ 17 ہے، لیکن قرآن مجید میں ان 17 میں سے جو استعمال ہوئے ہیں زیادہ تر وہ 11 ہیں، لہذا وہ 11 ہم پڑھیں گے، 5 اس میں سے کل ہم نے پڑھ لیے، جو باقی کے 6 ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج ہمارے۔ تو کوئکلی میں ریوائز کر دوں جو کل کا سبق تھا اسے۔ اب حرف جر جو ہے اس کی جو خاصیت تھی، اس کا جو قاعدہ تھا، وہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی کسی اسم کے شروع میں حرف جر آئے گا تو وہ اس اسم کو مجرور کر دے گا، اس کو حالت جر میں لے جائے، اسی لیے اسے حرف جر کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی بالعموم
دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ مرکب اضافی میں وہ اسم بطور مضاف الیہ آ جائے تب وہ مجرور ہوگا، اور دوسری اسم یہ ہے کہ جب اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو وہ اسم مجرور ہوگا، وہ حالت جر میں۔ تو جو پانچ حروف الجر ہم نے پڑھے، اور ایک اور چیز یہ کہ یہ جو حروف الجر ہیں یہ جو کلمے کی تیسری قسم ہے، اسم، فعل اور حرف، یہ تیسری قسم حرف سے بلانگ کرتے ہیں یہ حروف۔ وہ کہ اور کیٹیگریز بھی ہیں ان کے اندر، اس کی ایک کیٹیگری جو ہے یہ حروف الجر بھی۔ اور حروف کا جو ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ گو کہ یہ بامعنی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ اکیلے کوئی معنی نہیں دیتے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی اور لفظ موجود نہ ہو، اور ان کے ساتھ اسم بھی آ سکتا ہے، فعل بھی آ سکتا ہے، اسم اور فعل دونوں بھی آ سکتے ہیں، اور یہ جملے کے اندر ربط پیدا کرتے ہیں۔ اور جتنے الفاظ کل ہم نے دیکھے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، انگلش میں بھی کرتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کسی بھی سینٹینس کے اندر بطور پریپوزیشنز، یا ابھی تک ہم جتنے بھی پڑھ چکے ہیں وہ سارے پریپوزیشنز ہی ہیں انگلش میں، جنہیں ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں۔ گو کہ انگلش کی ساری پریپوزیشنز حروف الجر میں نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو پریپوزیشنز ہیں وہ حروف الجر میں آتی ہیں۔ تقریباً حروف الجر جو ہیں وہ تمام جو انگلش کی پریپوزیشنز ہیں وہی ہیں، وہ کہ ساری نہیں ہے، لیکن تقریباً تمام پریپوزیشنز جو ہیں وہ اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں جو پڑھی۔ تو ہم نے شروع کیا تھا، سب سے پہلے ہم نے پانچ وہ حروف الجر پڑھے جو صرف سنگل حرف پہ مشتمل ہے، صرف ایک ہی حرف ہے، ایک الفابیٹ ہے۔ حروف الہجا میں جس طرح ایک ایک الفابیٹ ہوتا ہے، پھر ہم نے فرق دیکھا کہ یہ حروف الہجا میں ہو یا حروف الجر ہو تو کس طرح اس کو ڈفرینشیٹ کریں۔ سب سے پہلا جو ہم نے حرف پڑھا وہ تھا، حرف جر پڑھا، وہ تھا بی۔ بی کا مطلب ہے کے ساتھ یا ساتھ، اور سے بھی اس کا مطلب آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ کسی بھی اسم کے شروع میں لگائیں تو وہ اسم مجرور ہو جائے گا، اور کے ساتھ یا سے کے معنی یا ساتھ کے معنی، ود جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں، وہ معنی دے گا۔ اس طرح بالقلم اصل میں تھا القلم، تو جب اس کے ساتھ با لگا شروع میں تو یہ بن گیا بالقلمی، قلم کو مجرور کر دیا۔ قلم سے یا قلم کے ساتھ، بالحق، حق سے یا حق کے ساتھ، بالصبر، صبر سے یا صبر کے ساتھ۔ اسی طرح پھر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہم نے مکمل گرامیٹیکل انالیسس بھی کیا، اور ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اس کے اندر کون کون سے مرکبات موجود ہیں، اور پورا ایک انالیسس ہم نے کیا، یہ آپ کے سامنے اس وقت یہ موجود۔ جو دوسرا ہم نے حرف سیکھا وہ تھا تا۔ تا جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خاصیت اس کی یہ ہے کہ صرف یہ اللہ کے نام کے ساتھ استعمال ہوگا، کسی اور کے ساتھ یہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی ایک ہی مثال ہے، وہ ہے تاللہ۔ تاللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم۔ اور قرآن مجید کے اندر اس کی جو مختلف مثالیں تھیں وہ ہم نے دیکھی، خاص طور پہ سورہ یوسف کے اندر یہ بکثرت ریپیٹ ہوا ہے، یہ ساری اس کی مثالیں ہیں، یہ بھی ہم نے کل ایک ایک کر کے دیکھی۔ اگلا جو تیسرا حرف تھا وہ تھا وا، واو زبر وا، یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں اور تا میں فرق یہ ہے کہ تا صرف اللہ کے نام کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ واو جو ہے یہ عام ہے، یہ کسی اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
اور اللہ تعالیٰ جب مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں، کیونکہ قرآن بھرا ہوا ہے، والعصری والفجری والتین والزیتون والشمس وضحاها واللیل، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مخلوقات میں سے مختلف جو چیزیں ہیں ان کی قسم کھائی ہے، تو وہ اس لیے کھائی ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے وہ آگے آنے والے مضمون پر دلالت کرتی ہیں، یا گواہی کے طور پر وہ چیزیں بطور قیامت بروز قیامت موجود ہوں گی، یا اب بھی وہ گواہی کے طور پر ان سب چیزوں کے لیے موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان چیزوں کی قسم دی۔ اس کے بعد اگلا جو حرف تھا وہ تھا کا، کاف زبر کا۔ تو کا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح انگلش میں لائک کا ورڈ استعمال کرتے ہیں ہم، لائک جیسا، ٹھیک ہے، اور اردو میں ہم کہتے ہیں کی طرح، مانند، جیسا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے کسی ایک چیز کو۔ جس طرح اگر میں کہوں کل اسدی، اسد کہتے ہیں شیر کو، کل اسدی، شیر کی طرح۔ تو ہم نے قرآن مجید سے مثالیں دیکھی سورہ قاریہ کی، کل فراش المبثوث، یعنی کہ انسان اڑتے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوگا قیامت والے دن۔ اور وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور جو جبال ہیں، جو پہاڑ ہیں، وہ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی مانند ہوں گی، اون کے جیسے ہوں گے، اون کی طرح۔ تو یہ کسی چیز کی مانند قرار دینے کے لیے یہ کا استعمال، جی بالکل، کما کمثلی بحب اللہ میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ کل حمار قرآن میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، کل حجارہ، ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ جو دل ہیں وہ پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، کل حجارہ او اشد قسوہ، یا کبھی کبھی اس سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے پتھروں کی مثالیں دیکھی کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں نکل جاتی ہیں، اور یہبط من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ تو اس دل کی مثال جب دل سخت ہو جاتا ہے تو کل حجارتی، پتھر کی طرح دی گئی ہے۔ کل انعامی، اولئک کل انعام بل هم اضل، ٹھیک ہے، یہ لوگ تو جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی برے، کل انعام۔ اور اسی طرح کل مجرمین، وہ اس میں سورہ غالباً نور میں ہے، جہاں پہ یہ کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے گویا کہ پاکیزہ درخت ہے، کشجرۃ طیبۃ۔ اور سورہ فیل میں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کاسف معقول آیا ہے، اور کل ارجون القدیم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قسم کے معنوں میں استعمال ہوتی ہیں قرآن مجید کے اندر، مختلف مثالیں اس کی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو پانچواں ہم نے حرف دیکھا وہ ہے لام۔ لام زیر کے ساتھ بھی آتا ہے اور زبر کے ساتھ بھی آتا ہے، ہم نے ان کی حرکات فکس کر لی تھی، ٹھیک ہے، اوپر والے جو ہیں ان کی ایک ایک حرکت ہے، بی، تا، وا، کا، اور لام کی دو حرکتیں ہیں، زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ۔ زیر کے ساتھ یہ تب آئے گا جب یہ کسی اسم کے ساتھ آئے گا، کسی اسم کے شروع میں آئے گا، للہ، ٹھیک ہے، اور زبر کے ساتھ یہ تب آئے گا جب یہ کسی ضمیر کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، تب آپ نے زبر لگانی ہے۔ اور یہ جو پانچ ہم نے پڑھی تھی اس میں سے جو بی ہے، بازیر بی، اور یہ لام، یہ دونوں ضمائر کے ساتھ آ سکتے ہیں، جو باقی ہیں یہ ضمائر کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ جو یہ لام ہم نے پڑھا تھا اسے لام جارہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لام جارہ کا مطلب ہے جر دینے والا لام۔ ایک اور لام ہم نے پڑھا تھا لام تعریف، ٹھیک ہے، لام تعریف وہ ہے جو معرف کسی بھی نکرہ اسم کو جب معرفہ کیا جاتا ہے تو اس کے شروع میں جو لام لگایا جاتا ہے اسے لام تعریف کہا جاتا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ وہ لام ساکن ہوتا ہے جبکہ یہ لام جو ہے یہ زیر کے ساتھ ہے، جب یہ کسی اسم، غیر لام تعریف جو ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے، لہٰذا یہ لام جو ہے یہ زیر کے ساتھ ہے۔ جی لہو آ سکتا ہے، بالکل، میں ابھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور اس میں ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ لام جب بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آئے گا نا،
للہ، یہ میں نے اوپر لکھا ہوا بھی ہے للہ. تو یہاں اسے ہم کہیں گے لام تملیک. یہ لام جو ہے یہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ملکیت کے لیے. تو قرآن مجید میں یہ جو مثالیں ہیں نا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی، تو یہاں پر آپ نے اس کا ترجمہ کا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کا مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے، کے لیے بھی کر سکتے ہیں، زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پھر آپ کا کریں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پہ یہ لام تملیغ استعمال ہو رہا ہے، ملکیت والا لام. یعنی کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ ہی کا. ٹھیک ہے، تو یہ لام جو ہے یہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں لی، تو میں اس کا ترجمہ کروں گا میرا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ چیز میری ملکیت ہے. ٹھیک ہے، لی میں یہ بھی کر سکتا ہوں میرے لیے ہے. لہو اس کا ہے یا اس کے لیے ہے، دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر کسی کی ملکیت آپ نے شو کرنی ہے کہ یہ چیز اس کی ملکیت میں ہے، تو پھر آپ اس کا ترجمہ کا کے ساتھ کریں گے، ورنہ پھر کے لیے، کہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے. تو اللہ تعالیٰ یہ جب کچھ چیزوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ فلاں چیز اللہ، اس کے ساتھ لام لگا ہو، جس طرح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے. جی ربنا اغفر لی، ٹھیک ہے، اللہ میری مغفرت ہے. اچھا، ایک اور چیز اس میں آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ جو جو یہ حروف جر ہوتے ہیں، ان کے مختلف معنی بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس میں تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. معنی جو ہے وہ اس سے ملتے جلتے ہی ہوں گے، زیادہ مختلف نہیں ہوں گے. لیکن جب با محاورہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جب اس کو کسی مضمون کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی آ سکتی ہے. جو مین جو اس کا جو مطلب ہے وہ سیم ہی رہے گا، تھوڑی بہت تبدیلی آپ کو دیکھنے میں مل سکتی ہے. تو اوور آل جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم ہے وہ سیم ہے. اب ہم نے یہ بات کی کہ یہ جو با ہے اور لام ہے یہ ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے، اور جو ضمائر ظاہر ہے اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا، لہذا جو ضمائر اس کے بعد آئیں گی وہ مجرور ضمائر ہیں. تو یہ مجرور ضمائر ہیں جو ہم نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے مرکب اضافی میں بھی استعمال کیا تھا. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ اور نہ. تو اسی طرح آپ با کو اس کے ساتھ جوڑیں تو با، اب ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہو ہے اس کی چار شکلیں ہیں. وہ چار شکلیں کون کون سی ہیں کہ ہا جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہا زیر کے ساتھ ہو سکتی ہے، ہا الٹا پیش ہو سکتا ہے، اور ہا جو ہے یہ کھڑی زیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب وہ آپ سارے قاعدے اپنے ذہن کے اندر لے آئیں کہ کب سیدھا پیش ہوگا، کب زیر ہوگی، کب الٹا پیش ہوگا، کب کھڑی زیر ہوگی، تو اس کی جو ہے یہ چار شکلیں موجود ہیں. اسی طرح ہما کی، اور زیر کب آئے گی، کھڑی زیر کب آئے گی، جب ہا سے پہلے زیر والا کوئی حرف موجود ہے. اور ہما کی بھی دو شکلیں ہیں، ہما اور ہما. تو ہما کب ہوگا، جب اس سے پہلے زیر ہو یا اس سے پہلے یا ساکن. ہم بھی ہو سکتا ہے اور ہم بھی ہو سکتا ہے. تو عموماً ہم ہوتا ہے، ہم کب ہوگا، جب اس سے پہلے زیر ہو یا ساکن. ہما نیچے وہ بھی ہما ہو سکتا ہے، وہ وہی اس کی کنڈیشن ہے. ہننا ہننا بھی ہو سکتا ہے، کب ہو سکتا ہے، جب اس سے پہلے زیر ہو یا ساکن. اب با کو آپ ان تمام ضمائر کے ساتھ جوڑیں تو با چونکہ زیر کے ساتھ ہے، اس کی حرکت ہم نے فکس کی ہوئی ہے، لہٰذا کیا ہوگا، بیہی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہننا، بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکننا، بی اور بنا. ٹھیک ہو گیا، بی اور بنا. اچھا، دوسری بات ہم نے یہ کی تھی. اچھا، ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ باقی تو ہم نے سب چیزیں ڈسکس کر لیں.
یہ جو یا متکلم ہے نا، یا متکلم کی جو ضمیر ہے اسے یا متکلم بھی کہتے ہیں، اور یہ متکلم مجرور ضمیر ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو یا متکلم ہے اس سے پیچھے جو بھی لفظ آئے گا اگر وہ اسم ہوگا تو اسم کے اوپر یہ کوئی حرکت برداشت نہیں کرتی سوائے زیر کے، ٹھیک ہے، سوائے زیر کے، یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میرے پیچھے جو بھی اسم آئے وہ زیر کے ساتھ ہو۔ لہٰذا ہم نے اس کو مختلف اسماء کے ساتھ جوڑ کر دیکھا، بیت کے ساتھ بالفرض اگر ہم جوڑیں تو اصل لفظ تھا بیتو، بیتو، لیکن جب اس کے ساتھ یا کا اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بیتو یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا بیتی، خواہ وہ بیتو ہو، وہ بیتا ہو، یا وہ بیتی ہو، تینوں کنڈیشنز میں یہ کیا ہوگا، یہ بیتی ہی ہوگا۔ کتابی، قلمی، یعنی کہ یہ اپنے پیچھے کوئی بھی اسم آئے گا تو یہ اس کو زیر دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ چیز سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ یہ جو یا متکلم ہے، متکلم کی جو یا ہے، اس سے پیچھے جو بھی اسم آئے گا اس پہ لازماً زیر آئے گی، چاہے وہ مرفوع حالت میں ہو، وہ منصوب میں ہو، یا مجرور میں ہو۔ حالت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اسم میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی اصلی حالت میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ منصوب اور مجرور ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی عوامل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس سے پیچھے آپ دیکھیں گے کون سا عامل موجود ہے، ٹھیک ہے، اگر تو وہ بالفرض مضاف الیہ آ رہا ہے تو آپ کہیں گے یہاں پہ مجرور ہے، اس سے پیچھے اگر حالت جر ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ حرف جر ہے، تو کہیں گے یہ مجرور ہے، اگر نہیں ہے تو بیتی ہی لکھا ہوگا، زیر ہی ہوگا، لیکن آپ کیا کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یعنی کہ یہ یا جو ہے یہ ایکسیپشن کیس ہے، اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس سے پیچھے جو بھی اسم آئے گا وہ زیر والا آئے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی اس پر حرکت نہیں آ سکتی۔ اب اسم جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی بات مان لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا جو بھی اسم آئے گا وہ زیر کے ساتھ ہی۔ اب حرف جو ہے، بعض اوقات حرف جو ہے وہ اس کی بات مانے گا بھی اور بعض اوقات نہیں بھی مانے گا، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اور فعل کے ساتھ بھی یہ آئیں گے، اور فعل جو ہے وہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا۔ تو اسم کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، حرف پہ کبھی کبھی پڑے گا اور فعل پہ نہیں پڑے گا۔ اب جس طرح ہم نے کہا کہ وہ پانچ ہم نے جو دیکھے تھے اس میں سے لام، اب لام کو ان کے ساتھ جوڑیں۔ اب لام کا میں نے کیا بتایا، لام پہ دو حرکتیں ہیں، لام زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور زبر کے ساتھ۔ زیر کے ساتھ تب آئے گا جب وہ کسی اسم کے ساتھ ہے، اور زبر کے ساتھ تب آئے گا جب وہ ضمائر کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا یہ کیا بن جائے گا، لہو۔ اب لام پہ زبر ہے تو یہ ہا جو ہے یہ الٹا پیش ہو جائے گا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یا یہاں پر پھر تھوڑا سا مسئلہ کریٹ کرے گی، وہ کہے گا کہ لام پہ زبر نہیں ہونا چاہیے، جب لام میرے ساتھ آئے تو اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے، لہٰذا لی ہو، لی یا لیا دونوں ہو سکتے ہیں۔ کہاں پر ہوگا وہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر لی ہوگا جہاں پر لیا ہوگا وہ دونوں لکھے ہوں گے، اور دونوں کا مطلب ہوگا میرے لیے، اور لنا ہمارے لیے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے میرا دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے دین، ہمارے اعمال، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا یہاں پہ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں لام ہی کا۔ اب میں کہنا چاہ رہا ہوں آ، ایک لفظ ہے المسلم، المسلم، جی، المسلم مسلمان، میں کہہ رہا ہوں مسلمان کے لیے، جی،
بنائیے مسلمان کے لیے۔ جی، مسلمان کے لیے۔ جی، للمسلمی۔ جی، کوئی اردو میں بھی لکھ کے بتا دے مجھے۔ جی، للمسلمی ہوگا۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے اس کے اندر، للمسلم۔ احسنت، جزاک اللہ۔ اب یہاں پہ آپ نوٹ کریں، یہ اصل میں ہے المسلمی، اور وہ المسلمی کیسے بنا ہے؟ معرف وہ اپنا کیا کہتے ہیں، لام تعریف لگا کر، معرف باللام، وہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ اب جب اس کے شروع میں ہم لام کا اضافہ کریں گے، لام زیر کا، کیونکہ یہ اسم ہے لہٰذا لام زیر والا آئے گا، تو اصل میں تو یہ اس طرح ہونا چاہیے، للمسلمی، لیکن آپ کو کبھی بھی اس طرح لکھا ہوا یہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ لام جب بھی داخل ہوگا معرف باللام والے اسماء میں، یعنی کہ جو اسم ہم نے نکرہ سے معرفہ کیے ہوئے ہیں الف لام لگا کر، جب بھی یہ اس پر لام داخل ہوگا تو جو الف ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جائے گا، اور یہ للمسلمی اس طرح لکھا جائے، الف نہیں لکھنا۔ جس طرح بسم اللہ میں ہم نے کیا کیا تھا؟ اصل میں تو بسم اللہ تھا نا، بسم اللہ، یہ صرف بسم اللہ کے ساتھ ہے کہ اس میں الف جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، باقیوں کے ساتھ الف لکھا جائے گا باقی کیس کے اندر۔ لیکن لام میں کیا ہے کہ یہ جو لام جارہ ہے، یہ جب بھی کسی اسم کے شروع میں آئے گا، ٹھیک ہے، کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں لام تعریف والے اسم کے شروع میں آئے گا، تو اس کا الف جو اصل میں حمزۃ الوصل ہے وہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، اور لام ڈائریکٹ اگلے لام کو جو، اچھا اب یہاں پہ لام جارہ مل گیا ہے لام تعریف کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ للمسلمی اس طرح لکھا جائے۔ جی، اب میں کہنا چاہ رہا ہوں دو مسلمانوں کے لیے، دو مسلمانوں کے لیے۔ جی، کوشش کریں سارے جواب دیں، دو مسلمانوں کے لیے، بہت سوچ سمجھ کر۔ دو مسلمانوں کے لیے۔ جی، دو مسلمانوں کے لیے۔ جی، یہ للہ الصمد تو نہیں ہے، اللہ الصمد ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ للمسلمون، دو مسلمانوں کے لیے۔ جی، دو مسلمانوں کے لیے۔ جی، للمسلمہ، للمسلمانی، للمسلمون۔ جی، وہ لام کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ نون کے ساتھ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے، وہ ایک پڑھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی، للمسلمانی نہیں ہوگا، مسلمانی حالت رفع ہے، مرفوع ہے، مجرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانی تو مرفوع حالت میں تھا، اس کو مجرور کریں گے تو کیا آئے گا؟ جی، جی بتائیں، جی جنہوں نے ٹھیک لکھا ہے بالکل، احسنت۔ جی، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے
کہ اب یہ للمسلمان ہی نہیں ہوگا، للمسلمین ہی ہوگا، کیونکہ حالت نصب اور حالت جر کیا ہے؟ مسلمینی، مسلمینی. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں سب مسلمانوں کے لیے. جی جی، سب مسلمانوں کے لیے. للمسلمین، ممتاز. للمسلمین. ٹھیک ہے، آپ کو کبھی بھی للمسلمون لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، خیر آپ تو بنا دیں گے لیکن غلط بنائیں گے. تو جب بھی شروع میں لل لگا ہو تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ جار ہے تو اس کے بعد مجرور ہوگا. للمسلمین، سب مسلمانوں ہیں. اب وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا، جس میں وہ زکوٰۃ کے صارفین زکوٰۃ کا ذکر ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. ٹھیک ہے، وہ اس طرح وہ سارے جو 8 مصارف زکوٰۃ ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ لام لگا ہوا ہے کے لیے ہے، اور آگے ساری مجرور حالتیں ہیں اس میں. اچھا، یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا. تو آگے ہم چلتے ہیں. ابھی تک یہ ہم کل والی چیزیں ہی ڈسکس کر رہے ہیں. جو آج چھٹا جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، حرف جر، وہ ہے پی. پی. جی حالت جر میں جا رہا ہے، بالکل جا رہا ہے. یہ کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کہاں پہ نہیں جا رہا؟ اوکے. اچھا، پی کا مطلب ہے میں. میں، اور انگلش میں ہم کہیں گے ان. ٹھیک ہے، میں یا. جی بالکل یہی قاعدہ ہے. میں یا ان. پی ہم سمجھ، ہم سب کو پتہ ہے اور بہت زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے. جس طرح کہ ہم استعمال کرتے ہیں فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. اب دیکھیں، میں نے آپ کو جس طرح جب ہم مرکبات اضافی ہم پڑھ رہے تھے نا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ یہ سبیل اللہ جو ہے یہ مجرور کیوں ہے. تو یہ مجرور کس لیے ہے؟ یہ حالت جر، یہ جو حروف حرف جر ہے پی، اس کی وجہ سے یہ سبیل اللہ جو ہے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، سبیل اللہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، اللہ کے راستہ، اللہ کا راستہ. اور فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں. جی جی بالکل. یہ جتنے بھی حروف الجر ہیں، حروف الجر کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جو اسم کو جر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نام، اس کا نام حروف الجر پڑ گیا ہے کہ یہ ایسے اسم ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے، یہ ایسے حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دے دیتے، مطلب اس کو حالت جر میں لے جائے. ٹھیک ہے، جتنے بھی ہیں 17 کے 17، ان سب کا فنکشن یہی ہے. وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ اس سے پہلے والے جو 5 تھے نا، وہ ایک ایک حرف پر مشتمل تھے. اس طرح الفابیٹس ہوتے ہیں نا،
وہ اس پر مشتمل تھے. ابھی جو اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس میں دو دو تین تین حروف بھی آئیں گے. اچھا، فی سبیل اللہ جی، فی الارض زمین میں، فی السماء آسمان میں. اس طرح ہم کہتے ہیں فی امان اللہ، فی امان اللہ، اللہ کی امان میں. فی الحیات الدنیا، جی بالکل، دنیا کی زندگی میں. تو اس طرح کے بے شمار اس کو آپ کو ملیں گے. فی المسجدی، مسجد میں. فی الکتابی، کتاب میں. ٹھیک ہے. فی الجنتی، جنت میں. فی اللیلی، رات میں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح فی القرآنی، قرآن مجید میں. اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، جی بالکل. ٹھیک ہے. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. اسی طرح فی الصحف الاولی، ٹھیک ہے؟ پچھلے صحیفوں میں. اور فی بطون امہاتکم. تو یہ قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہونے والا یہ حرف جر ہے. اس کا مطلب ہے میں. اور یہ جو حرف جر ہے یہ بھی فی الصدور، جی بالکل، سینوں میں، دلوں میں. یہ بھی استعمال ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ جو ضمائر ہیں ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کیسے استعمال ہوگا؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں. فی جو ہے یہ زیر کے ساتھ ہے، لہٰذا میں اوپر جاتا ہوں جہاں ہم نے وہ لکھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فی ہی، فی ہی، اس میں. فی ہی ماں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ اب یا ساکن ہے. اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ فی ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یا کھڑی زیر نہیں ہوگی، فی ہی سمپل زیر ہوگی. اور سمپل زیر کب آتی ہے؟ اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے کہ جب اس سے پہلے یا ساکن آ جائے. اب فی میں کیا ہے؟ جو زیر ہے وہ فا کے نیچے ہے، یا ساکن ہے. تو فی ہی، فی ہما، فی ہم، فی ہا، فی ہما، فی ہن. فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کننا، فی یا، اور فی نا. اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک یا پہلے سے موجود ہے فی کا، دوسرا یا اس کے ساتھ لگ جائے گا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ فی یا، مجھ میں. فی یا، فی یا. ٹھیک ہے. فی یا مجھ میں. فی ہی اس میں. سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، فی ہی، اس میں، یعنی کہ اس کتاب میں. تو اسی طرح ان تمام جو ضمائر ہیں ان کے ساتھ آپ جوڑیں اور اس سے جو ہے وہ یہ بھی مرکبیں جاری ہی بنیں گے. جو ساتواں حرف جر ہے وہ ہے، اچھا، ساتواں اور آٹھواں ان دونوں کے مطلب چونکہ ایک ہی ہیں لہٰذا ہم ایک ساتھ اس کو پڑھیں گے. جو ساتواں ہے وہ ہے ان، اور آٹھواں ہے من. دونوں کا مطلب ہے سے، سے، فرام. سے ہم کہتے ہیں انگلش میں فرام. دونوں کا مطلب یہی ہے. اب کہاں پہ ان لگے گا، کہاں پہ من لگے گا، یہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا، لہٰذا اس بارے میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پر ان لگانا ہے اور کہاں پر من لگانا ہے. دونوں کا مطلب سے ہی. آپ نے احادیث سنی ہوں گی، جب بھی حدیث روایت کی جاتی ہے تو حدیث کی جو چین ہے، جو سند ہے، جب بھی سند بیان کی جاتی ہے تو وہ عن سے کی جاتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن ابی بکر عن عمر عن عبداللہ ابن عمر. ٹھیک ہے. تو
جب بھی حدیث بیان ہوتی ہے تو اس کے شروع میں آپ عن سنتے ہیں، یعنی کہ ان سے روایت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، مرکب اضافی میں بھی یہ والی مثال، عن ذکر اللہ، عن ذکر اللہ، کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اب عن لگ گیا ہے تو یہ کیا بن گیا؟ ذکر اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور ہے، اور ذکری جو ہے یہ عن کے لگنے کی وجہ سے مجرور ہے۔ جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان اور من دونوں کا مطلب سے ہے، فرام، ٹھیک ہے۔ یہی ہم نے ابھی تک بات کی ہے کہ ان اور من کا مطلب سے ہے، اور جس طرح قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، احادیث جب روایت کی جاتی ہیں تو جو اس کی سند ہے اس کے اندر ان لگایا جاتا ہے، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی کہ تمہیں غافل نہ کریں تمہارے آ، اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ اسی طرح ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے، عن الفحشاء والمنکر۔ کہ نماز جو ہے وہ روکنے والی ہے کس سے؟ آ، فحش، فحشاء سے، فحاشی سے اور منکرات سے، عن الفحشاء والمنکر۔ اچھا یہ ان جو ہے اس پہ سکون بھی آ سکتا ہے، ان جس طرح کہ ان ذکر اللہ میں ہے، اور جب اس کے بعد الف لام والا کوئی اسم ہوگا تو یہ اس کے نیچے زیر بھی آ سکتی ہے، جس طرح عن الفحشاء میں ہے۔ وہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پہ ساکن کرنا ہے اور کہاں پر زیر نہیں ہے۔ اچھا اب من کی طرف آ جائیں، من جو ہے اس کا مطلب بھی سے ہی ہوتا ہے، اور جس طرح کے بات کی جائے من دون اللہ، بالکل، کیونکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آ، مکہ سے، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا من مکہ، من مکہ، الگ کوئی رول نہیں ہے، دونوں کا مطلب سے ہے، بعض جگہوں پر من آتا ہے بعض پر ان آتا ہے، دونوں کا مطلب سے ہی، کہ وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ من لگانا ہے کہاں پہ ان لگانا ہے، تو انشاءاللہ جب آپ سیکھ جائیں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں من آتا ہے اور کہاں ان آتا ہے۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ حرف جر ہے، من اور ان دونوں کا مطلب سے ہے۔ قرآن مجید میں جہاں آپ کو ان لکھا ہوا ملے، جہاں آپ کو من لکھا ہوا ملے، اس کا ترجمہ آپ نے سے کرنا ہے، اور یہ حرف جر ہے، اور یہ اپنے بعد آنے والے جو اسم ہے اس کو مجرور کر دیتے ہیں، من مکہ تھا، مکہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں من البیتی، گھر سے، من المسجدی، مسجد سے، من السمائی، بالکل آسمان سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح م، من شر، اچھا یہ جو آخری جو آیت ہے، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آ، بار بار آنے والے وسوسوں کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ مکہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہیں، لہذا زیر نہیں آئے گی، من مکہ تا، ٹھیک ہے، غیر منصرف ہے۔ من شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے۔ جی من کا مطلب ہے سے،
اچھا اب یہ دونوں جو ہیں یہ بھی استعمال ہوتے ہیں ضمائر کے ساتھ. تو ضمائر کے ساتھ دونوں کو استعمال کرتے ہیں، دونوں تقریباً ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں. اب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہاں کے اوپر صرف پیش تب آئے گی جب اس میں سے کوئی بھی کنڈیشن موجود نہ ہو، جو کنڈیشنز ہم نے پڑھی تھی. لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن آ رہا ہے. یہ کیا پڑھیں گے؟ من ہوں، من ہما من ہم، منہا من ہما من ہننا، من کا من کما من کم، من کی من کما من کننا، منی اور مننا. ٹھیک ہے، من ہوں اس سے، من ہما ان دونوں سے، من ہم ان سب سے، منہا اس سے، من ہما ان دونوں سے، من ہننا ان سب سے، من کا تم سے، من کما تم دونوں سے، من کم تم سب سے، من کی تم سے، من کما تم دونوں سے، من کننا تم سے، منی مجھ سے، مننا ہم سب سے. اب من کا تھوڑا سا یہاں پہ آپ دیکھیں جب یا کے ساتھ اس کو ہم جوڑیں گے، اصل لفظ تھا من اور آگے ہے یا. اس نون کو ہم نے جوڑنا ہے یا کے ساتھ. اب جس طرح میں نے کہا تھا کہ جو اسم ہے وہ من و عن یا کے سامنے زیر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، واقعی زیر ہو جاتا ہے. کہ ایک تو زیر کا مطلب ہے سرنڈر ہو جانا، اور وہ سرنڈر ہو کر زیر ہو جاتا ہے کہ اس پہ زیر لگ جاتا ہے. لیکن حروف جو ہیں یہ تھوڑے سے بعض اوقات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے. اب اس سے پہلے جو ہم نے پڑھے تھے وہ تو ہو گئے، لیکن من تھوڑا سا اڑ گیا. اس نے کہا کہ میں نے زیر نہیں ہونا تو بیچ بچاؤ کے لیے کیا ہوا، ایک تیسرے کو آنا پڑا، اور وہ تیسرا بھی نون ہی تھا. وہ تیسرا بھی نون ہی تھا. لہٰذا کیا ہوا کہ وہ جو تیسرا بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آیا اس کو کیا ہوا، اس کو زیر ہونا پڑا، اس کو زیر ہونا پڑا. ٹھیک ہے. اب جو پہلا نون ہے من والا وہ ساکن کے ساتھ ہے اور دوسرا زیر کے ساتھ ہے. لہٰذا ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا شد کا قاعدہ. شد کدھر ہے؟ یہ شد. یہ شد کیا ہوتی ہے؟ یہ شد اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ وہ جو حرکت ہے وہ ساکن ہوگی اور دوسری دفعہ حرکت کے ساتھ ہوگی. لہٰذا کیا تھا، من نون پہلے سے تھا، یہ ساکن ہے اور دوسرا نون زیر کے ساتھ آیا، لہٰذا شد آ جائے گی اور زیر آ جائے گی. منی. ٹھیک ہے، منی. یہ شد کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر جو حرف ہے، جس حرف کے اوپر شد ہے، یہ حرف دو دفعہ استعمال ہوا ہے. ایک دفعہ ساکن استعمال ہوا ہے اور دوسری دفعہ جو بھی حرکت لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ استعمال ہوا ہے. لہٰذا کیا تھا، اصل میں من تھا، من ساکن تھا، ایک دوسرا نون آیا اس کو زیر ہونا پڑا. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا منی. جی. اچھا یہ نون جو ہے نا، یہ جو بیچ بچاؤ کرنے والا نون آتا ہے یہ باقی جگہوں پر بھی آئے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے آگے. اس کا نام آپ یاد رکھ لیں، اس کا نام ہے نون وقایا. نون وقایا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی کنڈیشن میں جو نون آتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نون وقایا. اب ان کو آپ جوڑیں ان تمام ضمائر کے ساتھ. ان ہو، انہما انہم، انہا انہما انہنہ، ان کا انکما انکم، ان کی انکما انکنہ. انی، یہاں پر بھی وہی کنڈیشن ہو گئی. انی کیسے لکھا جائے گا؟ ان نی اور آنا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تو آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، انہو اس سے، رضی اللہ عنہ. جب بھی صحابی کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ، اور جب بھی صحابیہ کا آتا ہے رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے، اس سے یہ چیز آپ کو صحیح سے کلیئر ہوگی، عنہ اور عنہا سے. عنہما بھی آپ نے سنا ہوگا. کبھی آپ نے اگر غور نہیں کیا تو اب آپ نے غور کرنا ہے کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہو کسی ایسے صحابی سے جو کسی صحابی کا بیٹا ہو، خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن عمر، کیونکہ وہ کثرت سے روایت کرنے والے ہیں احادیث کے. تو عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ نے پہلے نوٹ نہیں کیا تو اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے نام کے ساتھ عنہما لکھا ہوتا ہے. اور جب ہم سب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو رضی اللہ عنہم.
قرآن میں بھی آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جی فی بھی ہوگا، وہ ہم نے یوز کر کے دیکھ لی ہے. فی ہی فی ہما فی ہم فی ہا فی ہما فی ہننا، فی کا فی کما فی کم، فی کی فی کما فی کننا، فی اور فی یا اور فینا. یہ میں نے فی یا لکھا ہوا بھی ہے. فی یا ایک یا پہلے ہی فی کی موجود تھی اور اس کے ساتھ زبر والی یا لگ گئی فی یا اور فینا. ٹھیک ہے. اور منی جو ہے آپ بڑی مشہور حدیث ہے، الحسین منی وانا من الحسین. ٹھیک ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. منی. تو ہماری کتنی ہو گئی ہیں؟ جی انہو بالکل صحابہ کرام کے جب ہم نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں. جی. اچھا. نووا جو ہے، جی انہما جو ہے یہ مثنیٰ کا ہے، عورتوں کے ساتھ انہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے. اچھا اب تین رہ گئی ہیں، وہ بھی انتہائی آسان ہے اور آپ نے سنی بھی ہے. الا. الا. الا کا مطلب ہوتا ہے تک یا کی طرف. تک یا کی طرف. انگلش میں ٹو ورڈز یا ٹو دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، ٹو بھی ہو سکتا ہے اور ٹو ورڈز دونوں ہو سکتے ہیں. نون وقایا، جو ایکسٹرا نون آتا ہے اسے کہا جاتا ہے نون وقایا. الا. الا کا مطلب ہے کی طرف. ٹھیک ہے. جی نون وقایا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، من میں بھی استعمال ہوا ہے، ان میں بھی ہوا ہے، آگے بھی کچھ اور جگہوں پر بھی استعمال ہوگا کہ وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. من کا نون تو عام نون ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص نام نہیں ہے. خاص نام اس کے رکھے جاتے ہیں کہ جو تھوڑا سا ایکسیپشنل کیس ہو. ٹھیک ہے. نون کا نام نون ہی ہے. ٹھیک ہے، جو من والا نون ہے اس کا پہلے سے وہ نون ہے. جو دوسرا نون آیا ہے اس کو اپنی الگ پہچان بنانی تھی، اس کا نام نون میں پایا رکھا گیا. یہ سائلنٹ نہیں ہوتا، ساکن ہوتا. ٹھیک ہے، سائلنٹ کا تو مطلب ہے کہ بولا ہی نہ جائے نا. ساکن ہوتا ہے. من نی، اس پر سکون ہوتا ہے، کوئی زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت نہیں ہوتی، سکون ہوتا ہے اس کے اوپر، اور دوسرے نون کے نیچے زیر ہوتی ہے. جی الہ کا مطلب ہے کی طرف. اور جس طرح کہ میں نے بھی کہا من مکہ تا، میں کہوں من مکہ تا الی المدینہ. الی المدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف. اور قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت ہے سورہ اسراء، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. من المسجد جی کی طرف کریں یا کے طرف کریں وہ تو آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے طرف. ٹھیک ہے. اب وہ اردو میں کے یا کی لگائیں. اگر وہ تو آپ اردو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اچھا اب میں نے جس طرح کہا تھا نا کہ ان کے اوپر ساکن بھی ہو سکتا ہے اور ان کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جب بھی اس کے سامنے کیا ہوگا، زیر کب ہوگی، جب بھی آگے کوئی لام یعنی کہ کوئی معرفہ، معرف باللام والا اسم آ جائے گا. اور من جو ہے یہ ساکن بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے. زبر کب آئے گی، جب آگے اسی طرح الف لام والا اسم آ جائے، معرف باللام اسم آ جائے. تو کیا ہوگا، جیسے ہم کہیں گے من مسجد، ساکن ہوگا، لیکن جب مسجد پہ الف لام لگ جائے گا تو من المسجد.
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اچھا، اب اس کی قرآن مجید کے اندر کچھ اور مثالیں بھی ہیں. وہ ہم نے سورۃ الغاشیہ جب پڑھی تھی، یہ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا بھی تھا. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو الى الابل. اب آپ نے دیکھنا ہے یہ مرتبہ جاری ہے اونٹوں کی طرف. کیف خلقت کہ انہیں کیسے بنایا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف. کیف رفعت اسے کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑوں کی طرف. کیف نصبت کہ وہ کیسے نصب کیے گئے، کیسے گاڑے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف. کیف سطحت کیسے اس کو بچھا دیا گیا. تو یہ إِلَى الْإِبِلِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى الْجِبَالِ یہ سارے کیا ہیں، یہ مرکبے جاری ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ سارے کیا ہے، مجرور ہو گئے ہیں جب بھی اس کے شروع میں حرف جر آ گئے. اچھا، آگے ہم چلتے ہیں اپنے 10ویں حرف جر کی طرف. 10واں حرف جر ہے اعلیٰ. اعلیٰ یہ بھی آپ اس سے واقف ہیں، اعلیٰ سے بھی. ٹھیک ہے، یہ ہے اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب ہے پر. اور انگلش میں ہم ایٹ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور آن بھی کر سکتے ہیں. اور اچھا، یہ الہ جو ہے جی یہ میں اس کا جی ضمیر آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے الہ کے ساتھ بھی. وہ جو صرف شروع میں تھے نا، ایک اور ہم آخری پڑھیں گے اس کے ساتھ نہیں آئے گی 11ویں. جو شروع میں نے بی اور لام کے علاوہ جو بتائے تھے، تا جو قسمیہ ہے، واؤ قسمیہ اور کا، ان تینوں کے ساتھ نہیں ہوگی. اور ایک آخر میں جو ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ نہیں ہوگی. باقی سب کے ساتھ ضمائر استعمال ہوں گے. الہ کے ساتھ کر کے دیکھ لیں. الیہ اس کی طرف. الیہما الیہم. الیہا الیہما الیہن. الیکا الیکما الیکم. الیکی الیکما الیکن. الیہ اور الینا. ٹھیک ہے. جی مسجد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ٹھیک ہے، یہ دونوں مجرور ہیں الہ کی وجہ سے. ایک جو ہے وہ من کی وجہ سے ہے، دوسرا الہ کی وجہ سے. الہ کا مطلب ہے پر. ٹھیک ہے، ہم جس طرح کہتے ہیں علی الکرسی، یہ کرسی پر. علی العرش عرش پر. اب سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آتا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم. ٹھیک ہے؟ علی قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے جی اللہم صلی علی محمد. اب یہاں پہ آپ دیکھیں محمدن مجرور ہے، کیوں؟ اس سے پیچھے الا آ رہا ہے. جی آگے چلتے ہیں. الا ابراہیم، جی اس کے بارے میں بتائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ابراہیمہ سے پہلے بھی اعلیٰ آ رہا ہے. ابراہیم حرف اپنا حالت جر میں ہے یا نہیں ہے؟ جی صلو علی محمد وعلی آل محمد. جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام آیا کرے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرے. بہتر یہ ہے کہ درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پہ پڑھا کرے. جی بالکل، ابراہیم غیر منصرف ہے، لہٰذا اس کے شروع میں حرف جر آ گیا ہے تو اس پہ زیر نہیں آئے گی. ابراہیمہ یہاں پر مجرور ہی ہے لیکن زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اعلیٰ قلوبہم اعلیٰ ابراہیمہ صلی علی محمد.
ٹھیک ہو گیا جی۔ السلام علیکم جو ہم پڑھتے ہیں، اب یہ جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر ضمائر میں بھی، علیہ، ٹھیک ہے، علیہما، علیہم، ٹھیک ہے، ہم جس طرح کہتے ہیں علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس پر سلامتی ہو، انبیاء کے نام کے ساتھ ہم کہتے ہیں علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور علیہما، علیہم، علیہا، سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، علیہا بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ سلامتی ہو ان پر، اور علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، السلام علیکم سب سے بڑی اس کی مثال ہے، السلام علیکم، سلامتی ہو تم سب پر، ٹھیک ہے، سلامتی ہو تم سب پر، یہ جو ایک مشہور طریقہ ہے سلام کرنے کا، گریٹنگ کا، السلام علیکم، سلامتی ہو تم سب پر، ٹھیک ہے؟ اور اتحیات کے اندر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے اندر کتنا زیادہ اعلیٰ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ لیں اس کو جا کر، اور آخری کی طرف ہم چلتے ہیں جو 11واں ہے، وہ ہے حتی، حتی، حتی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہی مطلب ہے اس کا، حتی کہ، یہاں تک کہ، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، انٹل انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سارے اس کے معنی آ سکتے ہیں، اور سورۃ القدر کے اندر آتا ہے جی، حتیٰ زرتم المقابر، جی ہاں یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملو، حتیٰ مطلع الفجر، اب ہم تھوڑا سا، حتیٰ کا مطلب ہے حتیٰ، انٹل یا یہاں تک کہ، تھوڑا سا انالیسس ہم کر لیتے ہیں سورہ قدر کا، اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی پریکٹس کے لیے کم از کم جو آخری آدھا پارا ہے اس کی صورتوں کا لازمی انالیسس کریں، کہ اس کے اندر جو مرکب جاری استعمال ہوئے ہیں، اور دیکھیں کہ وہ کس طرح اسم پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے، وہ انشاءاللہ اس صورت کے اندر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، اب اس میں آپ دیکھیں تو فی حرف جر آ رہا ہے، اور اس کے بعد لیلۃ القدری، اب لیلۃ القدری پہ آپ غور کریں تو لیلتی پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، آپ کا ذہن مرکب اضافی کی طرف گیا، القدری کو آپ نے دیکھا مجرور ہے، لہذا مرکب اضافی، قدر کی رات، فی لیلۃ القدری، وما ادراک ما لیلۃ القدری، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شروع میں کوئی حرف جر نہیں ہے، لہذا لیلۃ القدری آ رہا ہے، اپنی اصلی حالت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جب ہم یاد کیا کرتے تھے تو ہم پہلے ہم نے رٹا لگایا ہوتا تھا کہ پہلی جگہ پہ لیلۃ القدری ہے، دوسری جگہ پہ لیلۃ القدری ہے، تو اب انشاءاللہ آپ تو قواعد کے ساتھ یہ چیز آ گئی ہے کہ وہاں پر لیلۃ القدر کیوں ہے، یہاں پر لیلۃ القدر کیوں، اچھا لیلۃ القدری، تیسری جگہ پہ بھی لیلۃ القدری ہے، مرکب اضافی ہے، خیر من الف شہر، من الف شہر، من جو ہے یہ بھی حرف جر ہے، اور ہزار مہینوں سے، من الف شہر ہزار مہینوں سے، اچھا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ، بِإِذْنِ ربہم، بِإِذْنِ ربہم، اب بِإِذْنِ پہ آپ غور کریں تو اصل میں یہ تھا اذنو، اذنو کا مطلب ہوتا ہے حکم، با کی وجہ سے یہ ہو گیا بِإِذْنِ، اور ربہم پہ آپ غور کریں تو ربہم جو ہے یہ کیا ہے، یہ پیچیدہ مرکب بن رہا ہے، اذنی ربہم، اذنی ربہم، ربہم الگ سے مرکب اضافی ہے، باذن ربی بھی مرکب اضافی ہے، تو کیا ہوا کہ یہ جو ربی ہے یہ مضاف الیہ ہے باذنی کا، اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور اذنی جو ہے یہ مجرور ہے با کی وجہ سے، اب اگلے پہ آپ غور کریں، من کل امرن، من کل امرن،
यहाँ पर भी मिन आ गया है तो कुल्ली अमरिन। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, ये कुल्ली अमरिन देखने में आपको लग रहा है कि ये मुरक्कब इजाफी है, लेकिन इसका तर्जुमा जब आप करते हैं तो इसका आप करेंगे हर अमर या हर हुक्म। तो ये बात आप नोट कर लें यहाँ पे कि अरबी ज़बान में जो हर के लिए, हर के बाद जो भी लफ्ज़ आएगा तो वो भी क्या होगा, वो मुरक्कब इजाफी ही के पैटर्न पर अरबी में लिखा जाएगा। ठीक है, जिस तरह के हम कहते हैं अ, कुल्लु शैइन, कुल्लु तालिबिन। ठीक है, इसी तरह ये क्या होगा, ये मुरक्कब इजाफी के पैटर्न पर लिखा जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आखिरी आप देखें, हत्ता मतलाइल फजरी। हत्ता क्या है, हत्ता भी एक हरफ जर है और उसकी वजह से मतलाइल फजरी। और मतलाइल फजर जो है ये भी मुरक्कब इजाफी है फजर के। जी कुल्लु नफ्सिन, जी कुल्लु नफ्सिन। ठीक है, ये कुल्लु नफ्सिन है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। अच्छा, तो आपने कोशिश करनी है कि जो आखिरी, अब ये सूरह फील भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इंशाल्लाह, अभी तो टाइम नहीं है। आपने ये कोशिश करनी है, जी अल्फी शहरिन जो है ये भी इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे, ये भी मुरक्कब इजाफी के पैटर्न पर ही होता है, मिन अल्फी शहरिन। ठीक है, अब ये गिनती का एक कायदा है। गिनती के भी कुछ कवायद हैं अरबी ज़बान में, 3 से 10 तक की गिनती हो गई, 100 वाली, 1000 वाली, उसके अपने अपने कायदे हैं। तो ये कुछ गिनती जो है ये भी मुरक्कब इजाफी के पैटर्न पर ही लिखी जाती है। अब अल्फ शहरिन का मतलब है 1000 महीने, तो ये भी लिखा जाएगा अ, किसके पैटर्न पर, मुरक्कब इजाफी के पैटर्न। ये इंशाल्लाह आगे चल के हम देखेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आखिरी सूरतें हैं कम से कम जो हम नमाज में पढ़ते हैं उसका आप एनालिसिस करें, तर्जुमे वाला कुरान मजीद पास रखें, पहले खुद से आप उसके अंदर से जो हुरूफुल जर है अ, उनको पॉइंट आउट मान होगा, तो उसके बाद या तो मुरक्कब इजाफी आ रहा होगा या मुरक्कब तौसीफी आ रहा होगा, तो उसके बाद मौजूद होगा। और बाज़ औक़ात मुरक्कब नहीं भी मौजूद होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आप देखेंगे कि उसके बाद कोई ना कोई आपको मुरक्कब मिलेगा। ठीक है, इस तरह ये कास्फिन माकूल, का जो है ये क्या है, का मतलब होता है की तरह, की माने। अस्फिन माकूल का मतलब है खाया हुआ भूसा। अब अस्फिन माकूल जो है ये मुरक्कब तौसीफी है, खाया हुआ भूसा, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको कर दिया खाए हुए भूसे की तरह। तो ये आपने कम से कम जो आखिरी सूरतें हैं उनका खुद से एनालिसिस करें, इस हवाले से जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे मुरक्कबात नाकिसा ख़त्म होते हैं। कल इंशाल्लाह हम ओके, कल इंशाल्लाह हम जो मुरक्कबात नाकिसा है इनको हम जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करेंगे। फिर दोबारा हमें जुमला इस्मिया की तरफ जाना पड़ेगा। आपने जुमला इस्मिया के जो कवायद हैं वो फिर से रिपीट करके आने हैं, उनको रिवाइज करके आना है। तो इंशाल्लाह पहले हम क्या करते थे, मुफरदात के साथ जुमला इस्मिया बनाते थे, अब हम मुरक्कबात के साथ बनाएंगे। ठीक है, पूरा एक मुकम्मल जुमला जो होता है जिसके अंदर 6-7 अल्फाज होते हैं, और ज़ाहिर है वो सारे क्या हैं, वो मुफरदात से मिलकर बने हैं, वो मुरक्कबात है। तो कल इंशाल्लाह हम जो मुरक्कबात नाकिसा हमने सीखे हैं उनको हम जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करेंगे, मुब्तदा की जगह पर भी कर सकते हैं, खबर की जगह पर। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, सनल गदन इंशाअल्लाह, मअस्सलाम, इला लिक़ा, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।